بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 آج پڑھیں گے۔ واو کا مطلب اور، استعینوا یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے نا حکم دینا۔ استعینوا امر کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں واو اور الف آ گیا۔ تم سب مدد طلب کرو۔ واستعینوا کا مطلب کیا ہوا؟ اور تم سب مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، واو کا مطلب اور، الصلاۃ کا مطلب نماز، اور تم سب مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو یہود کے علماء تھے ان کی عادت کو بیان کیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے اور اپنی بڑائی کی محبت ہے، اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا اور خود کو بڑا تصور کرنا کہ ہم بڑے عالم ہیں اور ہمارے سامنے سب لوگوں کو آنا چاہیے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال۔ حب جاہ جو ہوتی ہے یہ تکبر پیدا کرتی ہے، اور حب مال جو ہے یہ حرص کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، تاکہ تمہارے اندر سے حب مال بھی ختم ہو اور حب جاہ بھی ختم ہو۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا۔ صبر عن المعاصی بھی ہوتا ہے۔ صبر عن المعاصی کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی گناہوں سے رک جائے۔ ایک آدمی گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، تو وہ اس گناہ کے کرنے سے رک جاتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ دوسری صبر کی قسم ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اطاعت کو کرتے رہنا، اطاعت پر رکے رہنا۔ آدمی کو جب اللہ کی وہ اطاعت کرتا ہے تو مختلف طرح سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس کو اطاعت سے روکتا ہے، لیکن وہ اس میں اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صبر علی المصائب۔ صبر علی المصائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، فقر تنگ دستی آ جاتی ہے، تو اس وقت آہو بکا نہ کرنا، رونا دھونا، اللہ سے گلے شکوے اور اس طرح کے جملے نہ کہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ صبر کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ تو صبر کا مطلب ہے رک جانا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا نا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض نہ فروخت کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، تو تم رک جاؤ اور مال کی محبت کو کم کرو، اور مال کی محبت کے عوض میں جو تم گناہ کما رہے ہو وہ گناہ نہ کماؤ۔ تو صبر کے ذریعہ سے حب مال ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ حب جاہ، جو حب جاہ ہے یہ تکبر پیدا کرتا ہے، اپنی بڑائی کو پیدا کرتا ہے۔ اور نماز کے اندر دیکھیں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے، عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس سے تذلل اور عاجزی پیدا ہوتی ہے جو تکبر کا علاج ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا واو کا مطلب اور، اِنَّهَا بے شک یہ، لَكَبِيرَةٌ لام کا مطلب البتہ، کبیرۃ بہت بڑی، یہ کبیر سے ہے نا، کبیر سے کبیرہ، الا مگر، اعلیٰ کا مطلب پر، الخاشعین خشوع کرنے والے۔ اچھا یہ بات یہ سمجھ لیں، جب بھی کسی اسم کے آخر میں گول تا ہوتی ہے تو اس کا معنی مؤنث والا ہوتا ہے۔ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، مرد کو، جب اس کے ساتھ تا آ جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کبیرہ بڑی۔ تو چونکہ صلاۃ کے آخر میں بھی تا ہے، نماز مؤنث کا صیغہ ہے، کبیرۃن بھی کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ۔ تو
اور ہا بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو البتہ یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، بہت وزنی چیز ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے. عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کون خشوع کرنے والے ہیں؟ کون اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، الذین کا معنی وہ لوگ، یظنون، واو اور نون جمع کا ہوا، یا ہوئی علامت مضارع، درمیان میں آ گیا ظن. ظن کا معنی ہوتا ہے گمان. یظنون کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں. یہاں پر جو ظن ہے، ظن کے کئی معنی آتے ہیں. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے گمان، اندازہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. دوسرا اس کا مطلب آتا ہے یقین. تو یہاں پر جو یظنون ہے تو یہ یقین کے معنی میں ہے. الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، یقین رکھتے ہیں. انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، اپنے رب سے. واو کا مطلب اور، انہم جیسے یہ ترجمہ کیا ہم نے، بے شک وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ راجعون، جیسا کہ ہم نے کل اسم فاعل کے صیغے پڑھے تھے، راجعون واحد، اس کا مطلب لوٹنا، رجوع کرنا. راجعانی، لوٹنے والے دو لوگ. اور راجعون جب واو اور نون آ جاتا ہے تو یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. واو اور نون آتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ راجعون، وہ لوٹنے والے ہیں سب. تو خشوع کرنے والوں کا وصف اللہ نے بیان کر دیا. اب دیکھیں کہ سردی کے موسم میں گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آنا مشکل ہے. اسی طرح گرمیوں کے اندر رات چھوٹی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اس وقت صبح کے وقت میں اٹھنا اور اٹھ کر نماز کے لیے آنا یہ مشکل ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں حائل نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے بہر صورت آتے ہیں. الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہاں، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آدمی اپنے طرف سے اگر سارے اسباب اختیار کرتا ہے صبح اٹھنے کے، مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے، اس نے الارم بھی لگایا ہے، اس نے ساتھ والوں سے بھی کہا ہے کہ بھی نماز کے وقت میں مجھے اٹھا دینا، لیکن پھر اگر کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکتا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. اسی طرح مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، رات چھوٹی ہے، اور اس نے سارے اسباب اختیار کیے ہیں اٹھنے کے، پھر وہ نہیں اٹھ سکتا. یعنی اگر اس کو اٹھانے والے موجود ہوں اور اس نے ان کو کہا ہو کہ مجھے اٹھائیں، اور اسی طرح اس نے اپنی طرف سے الارم یا جو بھی طریقہ اور سبب اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہو، تو پھر بھی اگر وہ نہ اٹھ سکے تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں اٹھتا اور وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پر تھے، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مامور کیا کہ فجر میں ہمیں اٹھا دینا. سارا قافلہ سو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام فرما رہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، اور سب کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال یہ کیا کیا؟ کہا کہ جس اللہ نے آپ کو سلایا اس اللہ نے مجھے بھی سلا دیا. تو اپنی طرف سے اسباب اختیار کرنا اٹھنے کے، یہ نیت کر کے نہیں سونی کہ ہم نے صبح نماز ہی نہیں پڑھنی، ہم تو صبح 7 بجے اٹھیں گے، صبح 8 بجے اٹھیں گے، یہ نیت کر کے سوئیں گے تو پھر نماز نہ پڑھنے کا وبال ہوگا. اور اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور اس کے لیے سارے اسباب اختیار کیے ہیں، پھر اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو پھر اللہ کی طرف سے وبال یا اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.